دیکھیں اماں، وہ کہتی میں جب چلتی تھی میرے پاؤں کے نیچے اگر کوئی پتھر آتا تو وہ موم کی طرح نرم ہو جاتا۔ جو کام آپ نے کیے وہ کام کر جانا، جن سے آپ نے منع کیا ان سے رک جانا، یہی حقیقی عشق رسول ہے، یہی حقیقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہے۔ اور کیا شان پھر دی اللہ کے نبی نے بلال کو، بلال بھی سپورٹر بنا، جو غلام ہے غلام کا بیٹا ہے۔ ہم اہل بیت کے بھی غلام ہیں، ہم رسول کے بھی غلام ہیں، ہم اہل البیت کو بھی مانتے ہیں، ہماری آنکھوں کا وہ بھی سرما ہے، وہ بھی ہماری آنکھوں کا۔ ایسی جماعت تیار ہوگی جو میرے ایک اشارے پہ جان دینے کے لیے بھی تیار ہے۔ تو آپ وہاں پہ کھڑے ہوئے، یاد آئی کہ ہائے کاش وہ ماں ہوتی۔ یہ آپ کو اللہ نے ان لوگوں کو دکھایا ہے جو آپ کی امتی ہو کے نماز چھوڑیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا، ایک حدیث میں آتا ہے، ایک بندہ سفر کر کے آتا ہے اور تھکا ہوتا ہے، بہت زیادہ تھکا ہوتا ہے، بہت زیادہ، تو وہ آئے گھر آئے، وہ نہ نماز پڑھنے دل نہ کرے، لیکن پھر بھی کیا کرے، وہ وضو کرے اور نماز پڑھ لے، ٹھیک ہے، تو میں محمد اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو جنت میں لے کے جاؤں۔ میرے نبی نے فرمایا نماز پڑھو، رزق کی برکت۔ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حبب إلي من دنياكم الثلاث الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تذکرہ کے لیے یہاں پر اکٹھے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے انسانیت کو عروج ملا، ایک مقام ملا، ایک مرتبہ ملا، ایک حیثیت ملی۔ تو آپ کا تذکرہ کرنا، آپ کے ساتھ اپنی نسبت کو جوڑنا، یہ کامیابی کا ذریعہ ہے، یہ نجات کا ذریعہ ہے، یہ بخشش کا ذریعہ ہے۔ آپ کی ذات سے محبت کرنا، آپ کے فرمان سے محبت کرنا، آپ کے قول اور عمل سے محبت کرنا، آپ کے شہر سے محبت کرنا، جس چیزوں سے آپ نے محبت کی ان چیزوں سے محبت کرنا، جن چیزوں کو اللہ کے نبی نے پسند کیا ان چیزوں کو پسند کرنا، جن چیزوں سے اللہ کے نبی نے نفرت کی ان سے نفرت کرنا، جو کام آپ نے کیے وہ کام کر جانا، جن سے آپ نے منع کیا ان سے رک جانا، یہی حقیقی عشق رسول ہے، یہی حقیقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہے۔ آپ کے میلاد نے دنیا میں ایک انقلاب برپا کیا، آپ کے میلاد نے، آپ کی ولادت نے، آپ کی آمد نے دنیا کو ایک ایسا رستہ دیا کہ انسانیت جیسے اندھیروں سے نکل کے روشنی میں آ گئی۔ ایک بندہ اندھیرے میں چل رہا ہوتا ہے، اس کو گرنے کا بھی خطرہ ہے، وہ کسی کھالے میں بھی گر سکتا ہے، وہ کسی پتھر سے ٹھڈا بھی کھا سکتا ہے، اس کو کوئی سانپ بھی ڈس سکتا ہے، کوئی بچھو بھی ڈس سکتا ہے، اس کو کوئی نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ تو وہ چل تو رہا ہوتا ہے اندھیرے میں، لیکن چلتے 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 وہ خطروں میں گھرا ہوا ہوتا ہے۔ پھر ایک دم جب اسے روشنی مل جائے تو وہ کہتا ہے اب مجھے فکر نہیں ہے، اب مجھے ایک راستہ مل گیا، تو اسے کتنی خوشی ہوگی۔ میرے محترم بھائیوں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں آئے تھے، انسانیت کا یہی حال تھا۔ لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے تھے، ماؤں کو گالیاں نکالتے تھے، باپ کو تھپڑ مارتے تھے، بہنوں کا حق کھا جاتے تھے، بتوں کے آگے جھکتے تھے، گائے کے پیشاب کو پیتے تھے، کوئی پتھروں کو خدا مان کے بیٹھا ہوا تھا، کوئی سورج کو رب مان کے بیٹھا ہوا تھا، کوئی بتوں کو پوج رہا تھا، کوئی جانوروں کو پوج رہا تھا۔ گویا انسانیت ایسے تھی جیسے کوئی اندھیرے میں چل رہا ہو، اسے یہ نہ پتا ہو کہ میں نے
کہاں پہنچنا ہے، میں نے کہاں جانا ہے، بس وہ چلتا رہے چلتا رہے، چلتا چلتا دریا میں گر جائے، نہر میں گر جائے۔ بے منزل کا مسافر تھی انسانیت، اللہ نے انسانیت پہ ترس کھایا، اپنے حبیب کو مکہ کی سرزمین پہ پیدا فرمایا۔ آپ دنیا میں تشریف لائے تو دنیا کا نقشہ بدل گیا، دنیا کا نقشہ بدل گیا۔ ابھی آپ دنیا میں آئے ہی نہیں تھے، نقشے تب ہی بدلنے شروع ہو گئے تھے۔ آپ کی اماں آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب میرا بیٹا میرے پیٹ میں آیا تو عجیب میں نے منظر دیکھا، عجیب میں نے دنیا دیکھی، عجیب میں نے عجائبات دیکھے۔ کیا دیکھے اماں؟ وہ کہتی میں جب چلتی تھی میرے پاؤں کے نیچے اگر کوئی پتھر آتا تو وہ موم کی طرح نرم ہو جاتا۔ ابھی آپ دنیا میں تشریف نہیں لائے، ابھی آنے والے ہیں ماں کے پیٹ میں، تو اللہ کتنا احساس دے رہا ہے کہ جس پیٹ میں میرا نبی ہے، جس ماں کے پیٹ میں میرا نبی، اللہ کیا کہتا ہے، میں اس ماں کے قدموں کو بھی پتھر کی چوٹ نہیں پہنچانا چاہتا۔ کہتی میں پتھروں پہ چلتی تھی تو پتھر روئی کی طرح، مصرانے کتنے نرم ہوتے ہیں، گدا کتنا نرم ہوتا ہے، میں کیا کہتی ہیں، تو مکے کی زمین پتھروں والی تھی۔ میں گھر سے نکلتی کسی کام کے لیے، پتھر پہ پاؤں آتا، بجائے اس کے کہ پتھر میرے پاؤں کو زخمی کرتا، مجھے یوں لگتا کہ میں نے فوم پہ پاؤں رکھ دیا ہے۔ ابھی اللہ کے نبی آئے نہیں ہیں، آنے کی تیاری میں ہے، جس جگہ پہ ہے، جس ماں کے پیٹ میں، اس ماں کو اللہ نے اتنا مقام دے دیا۔ تو وہاں عورتیں پانی کنووں سے نکالتی تھی، نلکے تو ہوتے نہیں تھے، نہ واٹر سپلائی تھی، تو پانی بھرنے کے لیے کنووں کے اوپر منڈیر بنی ہوتی تھی، اس کے اوپر وہ لگا۔ اب بھی حاجی جاتے ہیں بیرے شفا پہ جاتے ہیں، بیرے روحا پہ جاتے ہیں، تو وہ گہرے گہرے کنویں، ڈھونگے ڈھونگے، تو اماں کہتی ہیں پانی بھرنا عورت کا کام ہوتا تھا۔ وہ پانی بھرنے جاتی، جب پانی بھرنے جاتی تو باقی عورتیں کھڑی، وہ اپنا ڈول ڈالتی، پھر زور لگا کے رسے کو کھینچتی، پھر پانی باہر آتا، پھر وہ اپنے برتن میں ڈالتی۔ اماں کیا کہتی ہیں، جب میری باری آتی پانی نکالنے کی، میں ابھی ڈول ڈالنے کا سوچتی تھی، پانی خود بخود اوپر آیا ہوتا۔ تو وہ لکھنے والا لکھتا ہے کہ پانی اماں کے لیے نہیں آتا تھا، پانی آتا تھا کہ میں دیکھوں کہ محمد کی اماں کیسی۔ تو یہ اعزاز کہتے جب میں پتھروں کے پاس سے گزرتی، پہاڑوں کی وادیوں سے، تو مجھے سلام کی آوازیں آتی ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ میں درختوں کے پاس سے گزرتی تو کھجور کے سوکھے درختوں سے بھی خوشبو پھوٹتی اور آواز آتی ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ میرے جسم میں کبھی بدبو نہیں آتی تھی، بنا 4 دن نہ نہائے تو پسینے کی بدبو آتی، اور عربوں میں پانی بھی کم تھا۔ وہ کہتی اتنی خوشبو آتی تھی، اتنی خوشبو آتی تھی کہ ایک دن میری ساس نے میرے سسر سے، آپ کے دادا سے کہا کہ ہماری بہو کا شوہر تو فوت ہو چکا ہے، تو یہ خوشبو بہت اچھی لگاتی ہے، یہ خوشبو بہت اچھی لگاتی ہے، آمینہ کو چاہیے کہ وہ خوشبو نہ لاوے، لوکی گلا کر دینے، لوکی گلا کر دینے، تو تسی پوچھو۔ تو وہ کیا کہتے ہیں، دادا آپ کا، میرے نبی کے دادا اپنی بہو کو بلاتے ہیں اور سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، کہتے بیٹی مجھے پتا ہے تمہارے شوہر تمہیں چھوڑ گئے، اور جوان عورت کا جب شوہر جاتا ہے تو دکھ برداشت نہیں ہوتا، نہ بھائیوں سے، نہ باپ سے، کسی سے نہیں ہوتا۔ اللہ کسی کی بہن بیٹی کو بیوہ نہ کرے، برداشت نہیں۔ وہ کہتے ہیں تم میری بیٹی ہو، میرا جوان بیٹا 24 سال کی عمر، حضرت عبداللہ کی عمر کتنی تھی آپ کے والد کی؟ 24 سال، اتنی عمر میں فوت ہو، 24 سال یا 28 سال۔ مدینہ گئے تھے کسی کام سے، اور آگے شام ملک آتا، وہاں پہ تشریف لے گئے، یہ قافلے جاتے تھے، شام سے واپس آ رہے تھے، مدینہ رکے۔ مدینہ میں اللہ کے نبی کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، تو اما آمینہ کے پیٹ میں آپ تھے، ابھی عدت گزری، تو دادا کہتے ہیں، دادی نے کہا، آپ کی دادی نے کہ عبد المطلب تم بات کرو آمینہ سے کہ وہ ایڈی سونی خوشبو نہ لایا کرے، لوکی ملیالے گلا کر دیں، لوکی نہیں چھاڑ دیں، لوکاں دی پرواہ نہ کرو، وہی کرو جو اللہ کہتا ہے، جو اللہ کا رسول کہتا ہے۔ لوگ جو کہتے ہیں کہنے تو، اللہ اس کے رسول کے مان، اللہ اور اس کے رسول کی مان کے زندگی گزاری تو دنیا میں بھی عزت ہے،
آخرت میں بھی عزت ہے. لوگوں کو دیکھا کہ لوگ کیا کہیں گے تو دنیا میں بھی ذلت ہے, آخرت میں بھی ذلت ہے. تو آپ کے دادا نے بیٹی کو سینے سے لگایا کہ تم میری بیٹی ہو, میرا بیٹا جوان چلا گیا, میں تم سے گزارش کرتا ہوں یہ جو تم خوشبو لگاتی ہو یہ نہ لگایا کرو, تمہارا شوہر تو سر پہ نہیں, لوگ باتیں کرتے ہیں ہم تک پہنچتی. تو وہ اماں آمینہ جو یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی, جو یہ سب کچھ برداشت کر رہی تھی کہ جن کے ابھی بیٹا پیٹ میں ہے اور اس کا والد دنیا سے چلا گیا, تو وہ رو پڑی. ابا جی آپ تو خوشبو کی بات کرتے ہیں, جو میں دیکھتی ہوں اگر میں آپ کو بتاؤں تو آپ کہیں گے تم کیا کرتے ہو, بیٹی کیا دیکھتے ہو, ہمیں بھی بتاؤ. ابا جی میں دھوپ میں نکلتی ہوں تو میرے اوپر بادل آ کے چھاؤں کر دیتا, میں پتھروں پہ جاتی ہوں تو وہ نرم ہو جاتے ہیں, میں رات کے چاند کو دیکھتی ہوں تو وہ مجھے سلام کرتا ہے, میں اندھیرے میں جاتی ہوں تو ستارے روشنی کر دیتے ہیں, میں پانی بھرنے جاتی ہوں پانی خود بخود اوپر آ جاتا ہے. ابا جی میں آپ کو کیا کیا بتاؤں, میں رات کو سوتی ہوں تو ایک نور مجھے گھیر لیتا ہے, اور یہ خوشبو میں تو لگاتی ہی نہیں. جس دن سے یہ آپ کا پوتا میرے پیٹ میں آیا ہے اس دن سے یہ خوشبو ختم ہی کوئی نہیں. ابھی میرے نبی دنیا میں آئے نہیں تو یہ منظر ہے, یہ منظر ہے. اور بتاؤ جو ہستی اتنی متبرک ہے, جو ہستی اتنی شان والی ہے, جو اس ہستی کا غلام بن کے زندگی گزارے گا اس کی کتنی شان ہو جائے. آپ کیا کہتے ہیں میرے فلاں چودھری صاحب سے رابطہ ہے, میرا فلاں میاں صاحب سے رابطہ ہے, میں اس کا سپورٹر ہوں, میں اس کو, میرا اس کے ساتھ تعلق ہے, وہ کام ہوگا تو وہ میرے کام آئے گا. اور جس کی آمد پہ اللہ پتھروں کو نرم کر دے, جب ہم اس کے نوکر بن جائیں گے, جب وہ ہمارا سپورٹر بنے گا تو کیا تیری شان ہوگی. اور کیا شان پھر دی اللہ کے نبی نے بلال کو, بلال بھی سپورٹر بنا. جو غلام ہے غلام کا بیٹا ہے, جو نوکر ہے نوکر کا بیٹا ہے, جو نوکر ہے نوکر کا بیٹا, جس کی ماں بھی نوکرانی, جس کا باپ بھی غلام نوکر, جو خود بھی نوکر, جسے کوئی چودھری اپنے ساتھ بٹھا کے روٹی کھلانا پسند نہیں کرتا, جس کے جھوٹے گلاس میں کوئی پانی پینا پسند نہیں کرتا, اور اس نے اپنے ہاتھوں کو محمد عربی کے ہاتھوں میں دیا تو اللہ نے کیا مقام دیا. حضرت بلال مسجد نبوی میں اذان دینے کے لیے جا رہے ہیں اور اللہ کے نبی عرش پہ ہیں, عرش پہ. آپ کو ایک تو معراج ہوئی جس کا میں تھوڑا سا تذکرہ کروں گا, وہ معراج. اس کے علاوہ آپ بہت دفعہ عرش پہ گئے, مختلف حدیثوں میں آتا ہے. تو آپ نے ایک دفعہ کہا بلال میں رات عرش پہ تھا, میں نے دیکھا تم مدینے میں اذان دینے کے لیے مسجد کی طرف چل رہے تھے, مجھے وہاں پہ کسی کے چلنے کی آواز آئی, کوئی بندہ چلتا تو پاؤں کی آواز آتی, مجھے یہ آواز آئی تو میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون ہے, کیا کوئی میرے علاوہ بھی ہے یہاں میرے ساتھ چلنے والا. تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ یا آپ ہیں یا میں ہوں اور کوئی بندہ نہیں چلنے والا. تو آپ نے پوچھا یہ آواز کس کی ہے, آپ نے فرمایا, جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کا سپورٹر, آپ کا نوکر, آپ کا غلام بلال حبشی ہے, اس نے آپ کی سپورٹ اتنی کی ہے, وہ آپ کا غلام ایسا بنا ہے, اس کی غلامی اللہ کو اتنی پسند آئی ہے کہ وہ چلتا تو مدینہ کی دھرتی پہ ہے, اللہ اس کے چلنے کی قدموں کی آہٹ کو عرش پہ سنائی دیتا ہے. اور یہ کیوں ہو رہا ہے, یہ کیوں ہو رہا ہے, کیا اس کے اندر کوئی خصوصیت تھی, اس کے اندر کوئی کوالٹی تھی, کچھ بھی نہیں تھا, ایک ہی کوالٹی تھی کہ اس نے بے وفائی نہیں کی محمد عربی سے. پتھروں پہ لیٹ گیا, آگ پہ لیٹ گیا, گلے میں سنگلیاں ڈال کے کھینچا گیا. یہ ہماری کتنی بڑی یہ ڈالتے سنگلیاں جانوروں کو, ایسی سنگلیاں سیدنا بلال حبشی کے گلے میں ڈالی گئی, انہیں مکہ کی دھرتی پہ گھسیٹا گیا, کھینچا گیا, تپتے پتھروں پہ لٹایا گیا, تپتی آگ پہ لٹایا گیا, اور ایک ہی بات کہتے تھے بھائی یہ کہہ دو کہ میں محمد سے بے وفائی کرتا ہوں تو تمہیں پھر ہم اپنا سردار مانیں گے, تمہیں مال بھی دیں گے, جائیداد بھی دیں گے, تمہیں پیسہ بھی دیں گے, تمہاری شادی بھی کریں گے, بس محمد عربی سے بے وفائی کر جاؤ, اپنے رب سے بے وفائی کر جاؤ. تو وہ کیا کہتے تھے احد احد احد, نا
اللہ بھی ایک ہے، نبی بھی ایک ہے، میں نبی کے نام پہ مر تو جاؤں گا، کٹ تو جاؤں گا، جل تو جاؤں گا، اپنے نبی سے کبھی بے وفائی نہیں کروں گا۔ میرے بھائیوں، یہ سپورٹ کا فائدہ ملا کہ وہ چلتے زمین پہ ہیں، چلنے کی آہٹ عرش پہ سنائی دیتی ہے۔ اور یہاں پہ بات ختم نہیں ہوئی، یہاں پہ بات، میرے نبی دنیا کے سب سے بڑے وفادار ہیں۔ ماں بے وفا ہو سکتی ہے، باپ بے وفا ہو سکتا ہے، بیوی بے وفا ہو سکتی ہے، اولاد بے وفا ہو سکتی ہے، جان بے وفائی کر سکتی ہے، محبوبہ بے وفا ہو سکتی ہے، سارے رشتے آپ کو چھوڑ کے جا سکتے ہیں، دو ہستیاں کبھی نہیں چھوڑیں گی، ایک رحمت للعالمین اللہ کے محبوب، ایک رب العالمین جو کائنات کو بنانے والے۔ کیا صلہ دیا میرے نبی نے بلال حبشی کو، کیا صلہ دیا۔ آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، میرے نبی دنیا سے چلے گئے۔ تو جو عاشق ہوتا ہے وہ معشوق تو بنا رہ کوئی نہیں سکتا۔ جیڑی گلیاں سے بندہ کٹھا ٹریا ہو، اور جہاں پہ کٹھے چلے ہوں، جہاں پہ کٹھے بیٹھے ہوں، جہاں پہ کٹھا کھایا ہو، جہاں پہ اکٹھا جہاد کیا ہو، تو وہ گلیاں پھر کاٹ کاٹ کھاتی تھی کہ کبھی یہاں اللہ کے نبی بیٹھتے تھے، کبھی یہاں میں بیٹھتا تھا، کبھی یہاں اللہ کے نبی بیٹھتے تھے، کبھی میں یہاں بیٹھتا تھا۔ یہاں سے بلال کو یاد آنے لگا آپ کی پردہ فرمانے کے بعد، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے، مسجد نبوی کے امام تھے۔ حضرت بلال نے ان سے گزارش کی اگر آپ اجازت دیں تو میں اب مدینہ چند دنوں کے لیے چھوڑ کے جہاد میں جانا چاہتا ہوں، تاکہ میرا دل وہاں پہ لگ جائے۔ مجھے تو یہ ہر وقت میرا دل بس کٹتا رہتا ہے کہ کون سا وقت اللہ کے نبی اپنی قبر سے باہر آئیں، مجھے دیکھیں، میں ان کو دیکھوں، میں ان کے ہاتھ چھوؤں۔ تو وفا وفا، تو سب وقت نے کہا ٹھیک ہے بلال آپ چلے جاؤ۔ حضرت بلال چلے گئے شام، ملک شام، 1 مہینے کا سفر اونٹ پہ طے کیا، جا کر ملک شام میں رہنے لگے۔ جب شام میں رہنے لگے تو ابھی چند دن گزرے تھے، چند دن گزرے، مہینہ گزرا، 20 دن گزرے، اللہ کے نبی خواب میں آئے، حضرت بلال کے خواب میں۔ حضرت ابوبکر کا مقام حضرت بلال سے بڑا، سارے صحابہ میں سے پہلے نمبر پر اللہ کے نبی کے بعد ابوبکر صدیق، پھر عمر فاروق، پھر عثمان غنی، پھر حیدر کرار حضرت علی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، اور سارے آپ کے صحابہ مدینہ میں کسی کے خواب میں نہیں آئے۔ 1 مہینے بعد بلال کے خواب میں آ رہے، اور کیا فرما رہے ہیں؟ بلال کیسی بے وفائی ہے، ملنا ہی چھوڑ دیا، ملنا ہی چھوڑ دیا، کیسے ملنا چھوڑ دیا؟ حدیث میں آتا ہے جس نے میرے روزے کی زیارت کی گویا اس نے میری زیارت کی۔ میرے نبی نے فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری گنبد کی، میری قبر کی زیارت کی، کل قیامت کے دن میں اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو جنت میں لے کے جاؤں گا۔ بلال ملنا چھوڑ دیا۔ ملنا چھوڑنے سے کیا مراد تھا؟ جو جا کے سلام پیش کرتا ہے گویا اللہ کے نبی سے ملاقات کرتا ہے۔ ہمارے نبی زندہ ہیں، انہیں سلام پہنچتا ہے، وہ پہچانتے ہیں، وہ جواب بھی دیتے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ملنا چھوڑ، اتنی بے وفائی۔ تو ایک دن خواب آیا تھا، انہوں نے سمجھا ایسے خواب ہے کیونکہ دل میں محبت زیادہ ہے، خواب ہے۔ تو دوسرے دن پھر خواب، بلال تم نے ملنا ہی چھوڑ دی، ایسی بے وفائی۔ تو اسی وقت اٹھے، پھر اسی وقت اٹھے، شام سے، ملک شام میں تھے، اپنی سواری کو تیار کیا، گھوڑے کو پکڑا، کوئی کپڑا نہیں اٹھایا، کوئی سامان نہیں اٹھایا، نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ۔ اب ایک معشوق، ایک عاشق اپنے معشوق کے حکم پہ جا رہا ہے۔ کب بلال ملنا چھوڑ دیا تو رات کو اٹھے، سردی کی راتیں، نہ کپڑا لیا نہ جوتے لیے، جو سامان ہاتھ میں آیا، حضرت بلال گھوڑے پہ بیٹھے، ملک شام سے گھوڑا بھگایا، بھگاتے بھگاتے بھگاتے، کتابوں میں آتا ہے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رکے سوائے نماز کے، یا کوئی ضرورت پیش آتی تھی، نہ روٹی کے لیے، نہ کھانے کے لیے، نہ آرام کے لیے، بھگائی جا رہی۔ وہ جو مہینوں کا سفر تھا وہ دنوں میں طے کیا، اور جب مدینہ پہنچے تو ظہر کی نماز کا وقت ہو رہا تھا۔ مدینہ پہنچے کون؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالی پہنچے مدینہ، تو ظہر کی نماز، تو دور سے بھاگے بھاگے۔ حضرت بلال کے ذہن میں یوں ہی تھا کہ اللہ کے نبی مسجد میں موجود ہوں گے، زندہ جاوید ہوں گے، بیٹھے ہوں گے، میں جا کے ملوں گا، آپ کے ہاتھ پہ بوسہ دوں گا، آپ کو بتاؤں گا، گزارش کروں گا یا رسول اللہ میں حاضر ہو گیا۔
ان کے ذہن میں یہی چل رہا تھا. جب دور سے مسجد نبوی میں بتا یا رسول اللہ آپ کا غلام آ گیا، آپ کا غلام آ گیا، آپ کا غلام آ گیا. اور جب آگے پہنچے ہیں تو آگے تو قبر مبارک تھی، روزہ مبارک تھا، اللہ کے نبی تھے نہیں، تو اتنی محبت میں تھے، آگے قبر پہ گرے کہ یا رسول اللہ میں آ گیا، آپ نے بلایا تھا، آپ کیوں نہیں، آپ کیوں نہیں. تو روتے روتے وہیں بے ہوش ہو گئے، وہیں پہ بے ہوش ہو گئے. تو تھوڑی دیر بعد لوگوں نے چہرے پہ پانی کے چھینٹے مارے، ہوش آئی. تو پھر کہتے اللہ کے نبی نے بلایا تھا، یا رسول اللہ میں آ گیا، آپ نہیں ہیں. یہ عشق تھا، عشق، عشق، وفا تھی، وفا تھی، وفا تھی. سارے رشتے بے وفا ہو سکتے ہیں، اللہ کے نبی کا رشتہ کبھی بھی بے وفائی نہیں کرتا. تو اذان کا وقت ہو گیا، لوگوں نے کہا اب تم اذان پڑھو. حضرت بلال کی آخری اذان جب پڑھی تھی جس نے اللہ کے نبی نے دنیا سے انتقال کیا، تو اذان پڑھی. ادھر آپ کا جسد اطہر پڑا ہوا ہے، ادھر بلال حبشی اذان پڑھنے کے لیے مکان پہ چڑھے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اذان پڑھی. جب پہنچے اشہد ان محمد رسول اللہ تو بے ہوش ہو کے گر گئے. ہوش آیا، لوگوں نے اٹھایا، کہا بلال اذان پڑھو. کہا جن کے لیے اذان پڑھتے تھے جب وہ چہرہ والضحیٰ نہیں تو آج کے بعد بلال کی اذان بھی نہیں. کہا میں تو ان کے چہرے کو دیکھ دیکھ کے اذان پڑھتا تھا، آج وہ نہیں ہے تو پھر آج کے بعد بلال اذان بھی نہیں پڑھے گا. تو نہیں پڑھی 6 مہینے اذان. شام چلے گئے، خواب آیا، واپس آئے، قبر پہ بے ہوش ہو گئے. جب اٹھایا لوگوں نے، ہوش آئی تو اذان کا وقت تھا. تو سارے صحابہ کا دل یہ چاہ رہا تھا کہ آج کی اذان بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے. سارے صحابہ کا دل چاہ رہا تھا. حضرت ابوبکر نے کہہ رہے ہیں کہ تم کہو، آپ کہیں، آپ کہیں بلال اذان. انہوں نے فرمایا کہ نہیں، بلال نے قسم اٹھائی ہے، میں اس کی قسم نہیں توڑواؤں گا. تو لوگوں کی خواہش تھی کہ حضرت بلال کی اذان سنیں. تو پھر کسی نے کہا کہ حسن اور حسین کو لاؤ، ان کے حکم کو نہیں ٹالیں گے. ہم اہل بیت کے بھی غلام ہیں، ہم رسول کے بھی غلام ہیں، ہم اہل البیت کو بھی مانتے ہیں. ہماری آنکھوں کا وہ بھی سرما ہے، وہ بھی ہماری آنکھوں کا نور ہے. تب حسن اور حسین کو بلاؤ. تو دونوں بچے آ گئے. حسن بلال نیچے بیٹھ گئے، کھڑے نہیں رہے، نیچے گھٹنے لگا لی اور باہیں کھول لی. کہا میرے شہزادے آ گئے. ایک کو سینے سے لگایا جس سے اللہ کے نبی لگاتے تھے سیدھی جانب، حضرت حسن کو. حسین کو الٹے ہاتھ لگائے، اللہ کے نبی بھی الٹے ہاتھ لگاتے، دونوں کو لگایا، ماتھے پہ بوسہ دیا. تو لوگوں نے انہیں پڑھا دیا تھا کہ تم نے جا کر یہ کہنا ہے، آپ نے جا کر یہ فرمانا ہے کہ چچا آج اذان پڑھے. تو آپ نے انہیں پیار کیا، ان کے ہاتھوں کو چوما. تو دونوں بے یک زبان بولے شہزادے، چچا ہماری ایک گزارش ہے. کہا بیٹا آپ گزارش نہ کریں، میں تو آپ کا غلام ہوں، آپ کے گھر کا غلام ہوں، تم حکم کرو. کا حکم یہ ہے کہ آپ آج اذان پڑھیں جو ہمارے نانا کے لیے پڑھتے تھے. آج ہمیں آج بڑا دل چاہ رہا ہے، بڑی نانا کی یاد آ رہی. آج آپ آئے ہیں تو اللہ کے نبی کی یادیں واپس لوٹ آ رہی. اور جو اذان آپ ہمارے نانا کے زمانے میں پڑھتے تھے آج ہمیں بھی سنا دیں. اور پورا مدینہ یہ چاہ رہا تھا. تو انہوں نے عرض کی کہ اگر آپ کا یہ حکم ہے تو آپ کا یہ نوکر، آپ کے گھر کا یہ نوکر، آپ کے جوتے سیدھے کرنے والا بلال اذان پڑھے گا. میں اپنی قسم کا کفارہ دوں گا، تمہاری لیے اذان پڑھوں گا. تو سیدنا بلال اسی مکان پہ کھڑے ہوئے. کہتے ہیں جب پہلی بار کہا اللہ اکبر تو مدینے کا بچہ بچہ، مدینے کے بوڑھے، مدینے کے جوان چیخے مارتے، سر پیٹتے گھروں سے نکل. اے اللہ کے نبی کا زمانہ یاد آ گیا. اور یہاں تک لکھا کہ چھوٹے بچے، عورتیں باہر آ گئیں، سر پہ دوپٹے لیے عورتیں باہر آ گئیں. چھوٹے بچے اپنی ماؤں کے چادروں کو کھینچ کے یوں کہہ رہے تھے، یوں امی آقا دا نوکر تے آ گیا تھے، آقا کا زمانہ، آقا کے غلام تو آ گئے بلال، آقا کے مؤذن تو آ گئے، اماں ہمارے نبی کب آئیں گے. تو میرے بھائیوں، زندگی کا راز ہے غلامی رسول، زندگی کا راز ہے غلامی رسول، کامیابی کا راز ہے غلامی رسول. ہمیں اپنی قسمت پہ ناز ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسے نبی کا امتی بنایا. جب یہ دنیا میں نہیں آئے تو ان کا اتنا پروٹوکول ہے، چاند بھی جھک کے سلام کرتا ہے، سورج بھی سلام کرتا ہے، اور بادل بھی چھاؤں کرتے ہیں، اور پتھر بھی سلام پیش کرتے ہیں، اور پانی بھی خود اوپر آ رہا ہے. اور جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے ایک نیا انقلاب دیا.
ایک نیا انقلاب دیا، لوگوں کو بتایا کہ تم در بدر جھکنے کے لیے نہیں ہو، تم نے اس پیشانی کو کعبے کے رب کے سامنے جھکانا ہے۔ بیٹی کو بتایا بیٹی اب تمہیں کوئی زمین کا کھڈا کھود کے زندہ دفن نہیں کرے گا، تمہارے سر پہ دوپٹہ رکھنے کے لیے محمد عربی آ چکا ہے۔ ماں کو بتایا کہ اماں اب تمہیں کوئی گالی نہیں دے گا، تمہارے قدموں کے نیچے میری امت کے مردوں عورتوں کی جنت ہے۔ باپ کو بتایا کہ اب تمہیں بھی کوئی گالی نہیں دے گا۔ میرے نبی نے فرمایا اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو رب کو راضی کرو، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو رب کو راضی کرو، جنت میں جانا چاہتے ہو تو ماں کی خدمت کرو۔ جس نے ماں کو گالی دی، جس نے باپ کو گالی دی، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوگا، وہ آخرت میں بھی ذلیل ہوگا۔ یہ میرے نبی کے میلاد کا پیغام ہے۔ آپ نے ماں کو مقام دیا تھا، اور کتنا مقام دیا تھا؟ نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں تشریف لا رہے ہیں، نماز پڑھانے کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ اور ایک وقت آپ پہ ایسا آیا تھا کہ آپ کے لیے کھانے کے لیے روٹی نہیں تھی۔ ایک وقت ایسا آیا مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے گھر سے نکلے ہیں، اور لوگ کس طرح اظہار کرتے تھے صحابہ محبت کا، جب آپ نماز پڑھانے کے لیے نکلے تو کوئی آپ کے دوپٹے، آپ کے کندھے پہ جو کملی تھی جس کو اللہ کیا کہتا ہے، یا ایھا المزمل، اے میرے نبی کالی کملی والے، یا ایھا المدثر، اے میرے نبی جو چادر اوڑھ کے لیٹا ہوا ہے، اس مدثر مزمل والی چادر کو پکڑ کے چومتا ہے، کوئی آپ کے ہاتھ کو پکڑ کے چومتا ہے، کوئی آپ کے پاؤں کو چومتا ہے، کوئی آپ کے ادھر چل رہا ہے، کوئی ادھر چل رہا ہے، کوئی آپ کے آگے چل رہا ہے، کوئی پیچھے چل رہا ہے۔ جب آپ نے اتنا بڑا پروٹوکول دیکھا تو ایک بندہ بچہ یتیم ہو جائے اور وہ جوانی ایسے گزارے کہ لوگ اسے گھر سے بھی نکال دیں، رشتہ دار بھی مخالف ہو جائیں، اور شہر والے شہر سے بھی نکال دیں، پھر ایک وقت آئے اللہ تعالیٰ اس نوجوان کو پورے ملک کی بادشاہی دے دے، لوگ اس کے اشارے پہ کٹنے کے لیے تیار ہو جائیں، مرنے کے لیے تیار ہو جائیں، تو اس کو پھر پچھلا زمانہ تو یاد آتا ہوگا کہ ہائے کاش آج میری امی ہوندی، آج میرا بابا ہوتا، آج میری مما ہوتی، آج میری اماں ہوتی، آج میرا دادا ہوتا، آج میرے چچے ہوتے، اور میرا یہ اعزاز دیکھتے تو کتنے خوش ہوتے۔ میرے نبی نے یہ برداشت کیا ہے۔ ابھی دنیا میں نہیں آئے تو والد نہیں ہے، اور آئے ہیں تو 6 سال کی عمر میں ماں چلی گئی، اور بڑے ہو رہے ہیں تو دادا چلے گئے، اور نبی بنے، اعلان کیا تو لوگوں نے پتھر مارے، اور ایک وقت ایسا آیا آپ کو شہر سے نکالا گیا، کھانا پینا بند کیا گیا۔ اللہ کے نبی نے سبز پتے کھا کے بھی گزارا کیا، سبز پتے، روٹی نہیں ملی، پتے کھائے، پتے۔ کون ہے جنہیں اللہ کیا کہتا ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا؟ کون پتے کھا رہا ہے؟ جنہیں اللہ قرآن میں کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ کون ہے جن کی شان کتنی ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن میں طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی۔ کون ہے پتے کھانے والی ہستی جن کو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی۔ پتے کھانے والا کون ہے جنہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے یاسین والقرآن الحکیم، اے میرے محبوب مجھے آپ کے چمکتے ہوئے دانتوں کی قسم ہے۔ پتے کھانے والی ہستی کون ہے کہ جن کا شان تو اتنا ہے کہ کائنات کو بنانے والا رب انہیں کہتا ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، جنہیں اللہ قرآن میں کہتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، جن کے چہرے کی قسم اللہ قرآن میں اٹھاتا ہے والضحی واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی، جن کے مبارک سینے کی قسم اللہ قرآن میں اٹھا جائے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، صرف جسم نہیں جن کے شہر کی قسم اللہ اٹھا لے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، جن کے حوض کی اللہ قرآن مجید میں ذکر کر دے انا اعطیناک الکوثر۔
اتنی بڑی شان ہے، اتنی بڑی شان. آپ کو کوئی بندہ فون کر دینا، کوئی بہت بڑا آدمی، اور آپ کا نام لے، منصب علی کیا حال ہے، تو منصب علی کہا مجھے چودھری صاحب نے فون کیا تو انہوں نے میرے نام کا بھی پتا سی. جس کی تعریف اللہ قرآن میں کرے، رب کائنات، اس نبی کا کتنا مقام ہوگا، اس ہستی کا کتنا مقام ہوگا. اتنے بڑے مقام کے باوجود سبز پتے روٹی نہیں، سالن پتے کھائے، ایسا مقام بھی آیا. اور ایسا مقام بھی آیا کہ آپ کو شہر سے بھی نکالا. تو یہ جس نے اس طرح زندگی گزاری ہو، ہمارے ہاں بھی کہتے ہیں نا، کوئی بچہ یتیم تھا، پھر بڑا ہوا، اس نے محنت کی، وہ بہت اچھا اس نے پڑھا، پھر وہ آفیسر بن گیا، تو اس کے رشتہ دار کہتے ہیں آج جی تیری ماں ہوندی تے کنی راضی ہوئے، آج جی تیرا پیو ہوندا تے کننا راضی ہوئے، کننا راضی ہوئے. تو لوگ سے بھی یہ خیال آتا ہے. تو میرے نبی گھر سے نکلے ہیں، آپ کو یہ سارا منظر یاد آیا کہ یتیم تھا، دادا فوت ہو گیا، شہر والوں نے نکال دیا، رشتہ داروں نے مارا، پتھر کھانے پڑے، طائف میں پتھر، مکہ میں پتھر، لوگوں کی مخالفتیں. اور آج اللہ نے کیا مقام دیا ہے، ایسی جماعت تیار ہوگی جو میرے ایک اشارے پہ جان دینے کے لیے بھی تیار ہے. تو آپ وہاں پہ کھڑے ہوئے، یاد آئی کہ ہائے کاش وہ ماں ہوتی جنہیں بڑا اوکھا میں نے پالیا تھی. تو مسلح پہ آ گئے، صحابہ کھڑے ہو گئے نماز کے لیے، حضرت بلال نے اقامت پڑھ دی، اللہ اکبر اللہ اکبر. تو جب نماز تیار ہوتی ہے، یہ بہت اہم مقام ہوتا ہے کہ سب کی نظریں امام پہ ہوتی ہیں. امام کب اللہ اکبر کہے گا تو ہم نماز نہیں دیں گے. اور امام کون ہو؟ محمد مصطفیٰ، آمینہ کا لال ہو. امام کون ہو؟ مدینے کا والی ہو. امام کون ہو؟ جو اللہ کا لاڈلا محبوب ہو، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، اور بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا. اتر کر حرم سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ ایک کیمیا ساتھ لایا. وہ امام ہو، وہ امام ہو، وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی، مشہود بھی. ایسا امام ہو. تو امام نے کہا پیچھے مڑ کے، ایوہ الناس، اے لوگو سنو، اگر میری ماں زندہ ہوتی یا میرا ابا زندہ ہوتا. پھر آپ نے فرمایا لوگو سنو، اگر میری ماں زندہ ہوتی اور میں محمد جس جگہ پہ کھڑا ہوتا یہیں پہ ہوتا، اور نماز شروع ہو چکی ہوتی، میں اللہ اکبر کہہ چکا ہوتا، اور میں فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، تو ہم تو نماز نہیں توڑتے نا، نماز نہیں توڑتے. میرے نبی کیا کہہ رہے ہیں، میرے اس گھر میں میری ماں بیٹھی ہوتی اور وہ دروازہ کھولتی، اور میری اماں کو یہ پتہ نہ ہوتا کہ نماز ہو رہی یا نہیں ہو رہی، وہ وہیں سے بوڑھی آواز میں کہتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو مجھے قسم ہے میں نماز توڑ کے پہلے اپنی اماں کی بات سنتا. یہ پیغام ہے میرے نبی کے میلاد کا، یہ پیغام ہے میرے نبی کے میلاد کا، یہ پیغام ہے میرے نبی کے میلاد کا. آپ نے فرمایا آپ کی بہن کوئی نہیں تھی، سگی بہن کوئی نہیں تھی، آپ کی بہن سگی کوئی نہیں تھی. دودھ پلانے والی حضرت حلیمہ کی بیٹی شیمہ تھی، وہ آپ کے پاس آئی ملنے، تو آپ نے اپنی یہ مبارک چادر اتار کے ان کے نیچے بچھائی. کہا بہن تم نیچے نہیں بیٹھو گی، محمد عربی کی اس چادر پہ بیٹھو گی جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے. یہ میرے نبی کا میلاد بتا رہا ہے کہ بہنوں کا یوں بھی احترام کیا کرو، ماں کا یوں بھی احترام کیا کرو، باپ کا یوں بھی احترام کیا کرو. تو میلاد ہمیں کیا دیتا ہے؟ زندگی کا طریقہ دیتا ہے. اللہ کے نبی کی سیرت، اللہ کے نبی کا میلاد ہمیں زندگی کا طریقہ دیتا ہے. ٹائم بہت ہو گیا، میں نے آپ کو بتانا تھا معراج. معراج پھر کبھی صحیح کہ معراج ہوا کیوں. بس ایک بات، اللہ کے نبی معراج پہ گیا تو آپ کو ملا کیا؟ نماز ملی، وہ سب کو پتا ہے. اب نماز چھوڑنے والوں کو آپ نے دیکھا، ہمارے یہاں نماز میں لوگ پڑھتے. آپ معراج پہ اللہ سے ملاقات کر کے واپس آ رہے ہیں. یہ میں موضوع نہیں خراب کرتا، کبھی پھر آپ ہم ملتے رہتے ہیں انشاءاللہ، پھر کبھی سناؤں گا شروع سے. آپ 1 گھنٹے کا بیان ہے. اب واپس آ رہے ہیں، واپس آپ نے دیکھا کچھ لوگوں کو دیکھا، ان کے آس پاس بڑے بڑے پتھر تھے. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے خود یہ بات بتائی کہ میں اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ کے آیا ہوں.
وہ پتھر آتا ہے زور سے، بندے کے سر پہ لگتا ہے. یہ جو کام ہے نا، یہ سب سے بڑا بے برکت. ساڈے جو دوائیاں اسی بیجنے تو ادھر ٹریکٹراں تے گانے، اسی جے شادی کریے تو شادی سے گانے. ہم نبی کے ماننے والے ہیں، ہم کو سکھ ہیں، ہم کو ہندو ہیں. محمد ہی بنو یار، محمد ہی بنو. ہمیں زندگی کا طریقہ دیا گیا ہے. کب تک ایسے در بدر پھرتے رہیں گے؟ کب تک جانوروں کی طرح زندگی گزارتے رہیں گے؟ تو آپ نے دیکھا ایک پتھر آتا ہے، وہ سر پہ لگتا ہے، سر کچلا جاتا ہے، کیما بن جاتا ہے، خون نکلتا ہے، سر کچلا جاتا ہے. آپ رو پڑے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. اللہ کے جو نبی ہوتا ہے، نبی صرف اپنوں کا غم نہیں کرتا، وہ دوسروں کا بھی غم کرتا ہے. اپنوں کا غم نہیں کرتا، وہ دوسروں کا بھی غم کرتا. تو آپ نے پوچھا جبریل کون ہے؟ آنسو بہنے لگے. کون ہے وہ؟ 1,24,000 نبی، میرے اور آپ کے لیے رونے والا ایک ہی اللہ نے پیدا کیا، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب. ایک ہی نبی بنایا جو امت کے لیے روتا رہا. کوئی نبی اپنی امت کے لیے اتنا نہیں رویا جتنا میرے نبی روئے، اور قیامت کو روئیں گے اور آپ کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے کے جائیں گے. تو آج نے جبریل امین سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یا رسول اللہ، یہ آپ کو اللہ نے ان لوگوں کو دکھایا ہے جو آپ کی امتی ہو کے نماز چھوڑیں گے. جو نماز یا رسول اللہ نہیں پڑھتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے. نماز نہ پڑھنے کا کیا مل رہا ہے؟ سزا. ان کو جہنم میں ڈالا ہوا ہے، سر پہ پتھر لگتا ہے، سر کھچلا جاتا ہے، اور پھر تھوڑی دیر بعد پھر سر ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر دوسرا پتھر لگتا ہے، پھر کچلا جاتا ہے. کب تک یہ رہے گا؟ کہ جب تک ان کی اللہ سزا پوری نہیں کریں گے یہ اسی سزا میں رہیں. میرے بھائیوں، ہمارے نبی ہمارے لیے بہت روئیں گے، بہت کچھ کریں گے، لیکن اللہ نے سزا اور جزا کا معیار بھی بنایا ہے. رات کو ساری رات رونے والا، تہجد پڑھنے والا، اور رات کو ڈانس دیکھنے والا، مجرے دیکھنے والا، ننگے ناچ دیکھنے والا تو اللہ برابر نہیں کرے گا. پوری زندگی حلال کی کما کے روکھی سوکھی کھانے والا اور پوری زندگی لوگوں کا خون چوسنے والا اللہ کیسے برابر کرے گا؟ اور پوری زندگی ایک محنت سے کماتا رہا، ایک رشوت سے کماتا رہا، ایک تجارت سے کماتا رہا، ایک سود سے کماتا رہا. سود میرے نبی نے دیکھا، آپ معراج سے واپس چلے آ رہے ہیں، ایک بندہ نہر میں ہے، اس کا پیٹ جو ہے وہ پھولا ہوا ہے اور وہ ڈوب رہا ہے، اور اس کے پیٹ میں سانپ اور بچھو دوڑ رہے ہیں. آپ نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو سود خور تھے. میرے بھائیوں، ہمارے نبی کا میلاد، ہمارے نبی کی سیرت ہمیں زندگی کا طریقہ دیتی ہے. تو یہ معراج کی 2 دن پہلے رات تھی، معراج کا مہینہ ہے، تو معراج میں سب سے بڑا تحفہ اللہ کے نبی کو نماز کا ملا، نماز کا. تو نماز کے لیے کون کون ارادہ کرتا ہے کہ نماز کی کوشش کریں گے؟ انشاءاللہ کوشش کریں گے. فرض تو سب پہ پڑھنی ہے، پہلی کوشش کرنی. کوشش نماز پڑھنا اوکھا کام بھی ہے اور سوکھا کام بھی ہے. میرے نبی نے فرمایا، ایک حدیث میں آتا ہے، ایک بندہ سفر کر کے آتا ہے اور تھکا ہوتا ہے، بہت زیادہ تھکا ہوتا ہے، بہت زیادہ. تو وہ آئے، گھر آئے، وہ نہ نماز پڑھنے دل نہ کرے، لیکن پھر بھی کیا کرے؟ وہ وضو کرے اور نماز پڑھ لے. ٹھیک ہے، تو میں محمد اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو جنت میں لے کے جاؤں. میرے نبی نے فرمایا نماز پڑھو، رزق کی برکت ہوگی، بے برکتی ختم ہو جائے گی. اللہ تمہیں قبر کے عذاب سے محفوظ کریں گے. پل صراط آئے گی، بغیر حساب کے سیدھے بھاگ جاؤ گے، اور اللہ تمہارا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیں گے، اور اللہ قبر میں عذاب نہیں دیں گے. یہ چند گزارشات تھیں، یہی آج کی محفل کا، مجلس کا یہ پیغام ہے. میری ماں بہنوں سے بھی نماز کی پابندی کریں، حلال کمائیں، گانے بجانے سے بچیں، اپنی نسلوں کو بھی بچائیں، سود سے بچیں. روکھی کھا لیں، ماڑی کھا لیں، مرچ مسالے کے ساتھ کھا لیں، سود کا، حرام کا پیسہ گھر میں نہ آنے دیں، نہ لیں، نہ دیں، نہ کسی کو اپنا شناختی کارڈ دیں کہ بھئی میری شناختی کارڈ کے پہ تم لے لو. یہ شریک ہونا بھی اتنا بڑا جرم ہے. اللہ تعالی ہمارے یہاں بیٹھنا قبول فرمائے.